اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد ہم اپنے مرحومین میں سے جسے بھی سپرد خاک کرتے ہیں قبر میں رکھنے کے بعد اور مٹی ڈالنے سے پہلے تلقین پڑھتے ہیں اور دوسری دفعہ مٹی ڈالنے کے بعد جب جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مومنین منتشر ہوں تو عالم دین اکیلے قبر کے اوپر بیٹھ کے تلقین پڑھتا ہے۔ اس تلقین میں شیعہ عقائد کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عقائد کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پنجگانہ صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جس طرح تسبیح حضرت زہرا پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح وہ عقائد جو اپنے مرحوم کو قبر میں رکھ کے آپ اس کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان عقائد کو روزانہ 5 مرتبہ دہرانا مستحب ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ علیہ نبیا وبعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی عسکری والخلف الصالح ائمة وسادة وقادة بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ في الدنيا والآخرة۔ یہ ان عقائد کو دہرانا جس طرح تسبیح حضرت زہرا مستحب مؤکد ہے، اسی طرح ان عقائد کو روزانہ دہرانے کے نتیجے میں آپ کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ جی ان عقائد میں سے ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر، جہاں آپ اپنے مرحوم کو یہ سمجھاتے ہیں۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا۔ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مردہ ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، اس کو سلام مت کرو، اس سے کچھ نہ کہو، اس سے کچھ نہ مانگو۔ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ،
اپنے مرحومین کو، مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہاں، وہاں ہم ان کو بتاتے ہیں مرحوم کو، دیکھو جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، سوال منکرن و نکیرن حق، قبر میں منکر و نکیر کا آ کے عقائد کے بارے میں سوال کرنا حق ہے۔ وہاں یہ جملہ والمیزان حق، میزان بھی برحق ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو، ترازو برحق ہے، قرآن میں بھی ہے والوزن یومئذ الحق، روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ روز قیامت اعمال تلیں گے، کیسے تلیں گے؟ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ بھی تلے گی، اور آپ میری گفتگو کو سن کے کبھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، یہ بھی تلے گا۔ رونا تلے گا، رلانا تلے گا، رونے کی شکل بنانا تلے گا، جی مجلس منعقد کرنا، بعد میں نیاز کا کھلانا، سارا کا سارا جو عمل ہاتھ سے کیا وہ تلے گا، جو آنکھوں سے کیا وہ تلے گا، جو دل سے کیا وہ تلے گا، سارے اعمال تلیں گے۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بڑے اقوال ہیں ہمارے وہ کیسا ترازو ہوگا؟ وہ جس سے آپ وہ لکڑیاں تولتے ہیں، وہ لکڑی کی ٹال پہ جا کے، یا سریا اور پتہ نہیں سیمنٹ جس سے آپ تولتے ہیں، ہوا کے دباؤ کو تولتے ہیں، پانی کے دباؤ کو تولتے ہیں، وہ کیسا ترازو ہے کہ جس میں بندے کے اعمال تلیں گے؟ یقینی بات ہے اس طرح کا کوئی ترازو نہیں ہے ہوگا کہ جس میں ادھر ایک میں نیکیاں، ایک میں برائیاں، پھر کوئی قوی ہیکل فرشتہ جو ہے وہ اس کو یوں اٹھائے گا۔ نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ترازو کے دو پلڑوں کا لفظ معصوم اہل بیت اور صحابہ کی زبان پر آیا ہے۔ ایک پلڑے میں وہ رکھا جائے گا تو ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے گا، والوزن یومئذ الحق۔ عجیب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے خلیفہ دوم حضرت عمر سے ایک سوال کیا، کنیز کو کتنی دفعہ طلاق دی جاتی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا چلتے ہیں مسجد میں حضرت علی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ حسب معمول سائل کو ساتھ لے کے مسجد آئے۔ امیر المومنین اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ امیر المومنین سے سوال کیا۔ امیر المومنین نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، یہ 2 دفعہ، بس سمجھ گئے۔ سائل کو لے کے خلیفہ دوم وہاں سے چل پڑے، نکل پڑے۔ سائل نے پوچھا، پہلی بات تو بھائی آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا، بجائے اس کے کہ آپ مجھے جواب دیتے علی کے پاس آئے، پھر علی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور اسی کو حکم خدا سمجھ کے چل پڑے۔ اتنا اعتماد ہے ان پر۔ کہا تجھے کیا خبر یہ کون ہے؟ انت ما تعرفہ، تو اس کو نہیں جانتا۔ یہاں ایک بات کی ہے پتے کی، حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا واللہ لو وضعت سبع السماوات فی کفۃ میزان، 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، وَإِيمَانُ هَذَا فِي كَفَّةٍ أُخْرَى، اور اس ہستی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں اس ہستی کا ایمان ہوگا۔
یہ تو ان کے نزدیک ہے نا، اس ہستی کا ایمان رسول کے فرمان کی روشنی میں یہ ہستی عین ایمان ہے، نفس ایمان ہے۔ ہاں رسول خدا نے ایمان کہا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر۔ اچھا جی، یہ تلیں گے، یہ اس روایت کی خاطر میں آپ کو کرنے لگا ہوں۔ روز قیامت آن حضرت کے سامنے ایک بندے کے اعمال تلیں گے، نیکیاں اور برائیاں دیکھیں گے، اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے جی۔ وہ اٹھنا چاہتا ہے پلڑا، یہ زمین پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس بندے خدا نے اپنی زندگی میں جتنی دفعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہوگا وہ سب کے سب رسول خدا کے پاس محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، کسی کا کوئی کام، کسی کا بعد فرشتے ہیں، آپ گھر سے آتے ہیں نا، مسجد، امام بارگاہ، اپنی کھیت، دکان، مارکیٹ، آفس، کالج، یونیورسٹی، اللہ کی فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ والسماء والطارق والنجم الثاقب ان کل وما ادراک ما الثاقب النجم الثاقب ان کل نفس الا علیہا حافظ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، ہر شخص کے ساتھ اس کے محافظ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، بے حفاظت آپ کو مسجد پہنچاتے ہیں، بے حفاظت آپ کو واپس آپ کے گھر پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے آپ اپنی مقامی قبرستان جائیں، جس قبر میں حسین کا زائر دفن ہے، اس قبر پر 2000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، قیامت تک اس زائر حسین کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری موت کے روایات کی معتبر کتاب ہے، کامل زیارات کے اندر۔ نظر نہیں آتے، آپ جائیں گے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، یہ دونوں بھی آپ کو نظر نہیں آتے، یہ جو گھر سے آپ کے ساتھ چلے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے۔ آپ کے وہ محافل اور مجالس کی جس میں اہل بیت کے صحیح فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے صحیح مصائب بیان ہوتے ہیں، امام جعفر صادق نے قسم کھا کے فرمایا وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور جتنا ہم روتے ہیں اس سے زیادہ آسمان کے فرشتے روتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے جی۔ دنیا میں مشرق میں یا مغرب میں جو کوئی محمد اور آل محمد پر درود بھیجے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو رسول خدا کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ زندگی میں جتنی دفعہ اس بندے خدا نے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہوگا وہ آپ کے پاس موجود ہوگا، اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا وہ اٹھتا جا رہا ہے، وہ چند ایک درود کا ثواب جب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو خود بخود وہ زمین پر بیٹھ جائے گا۔ اور بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں رسول خدا نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانہا تذہب بالنفاق۔ جب بھی میرا نام سنو اور درود بھیجو، آہستہ نہ بھیجو، بلند آواز میں بھیجو، اس لیے کہ بلند آواز پر سے درود کے نتیجے میں منافقت تم سے دور رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ سب متوجہ ہیں آج ہمارے 7ویں امام اور حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانگداز شہادت کی تاریخ ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات مکمل طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت کافی نہیں،
ایک مسئلے کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 4444 معجزات سے نوازا۔ 4444 4444۔ بعض کا تعلق آپ کے اعضائے بدن سے تھا، ہاں، پانچوں انگلیوں سے چشمے پھوٹتے تھے۔ بعض کا تعلق پرندوں سے تھا، بعض کا تعلق پتن سمندر کی مچھلیوں سے تھا۔ 4444 معجزات سے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کو نوازا۔ سورہ رعد کی آخری آیت، سورہ رعد کی آخری آیت، یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ میرے حبیب، یہ کافر آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ خود ساختہ رسول ہیں، آپ ان سے کہیں تم میری رسالت کا اقرار کرو یا نہ کرو۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو چیزیں کافی ہیں، ایک اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور وہ ہستی کی جس کے پاس کتاب خدا کا، یعنی اللہ گویا اس آیت میں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جن 4444 معجزات سے نوازا ہے، اس میں سے 4442 معجزات ایک طرف، قرآن اور علی ایک طرف، قرآن اور علی ایک طرف۔ آپ کے گھر میں اگر شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے نا، اس کو پڑھیں۔ کل نہیں پرسوں میں یہ پڑھ رہا، سورہ رات کی تلاوت کر رہا تھا۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہمارے تمام مفسرین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے، من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب خدا کا بائی بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک کا علم جس کے پاس ہے، اس سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ جی، شیخ صاحب نے 3-4 اہل سنت کے صف اول کے علماء کرام کے حوالے دیے ہیں۔ حسکانی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اچھا جی وہ در منصور کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ ایک اہل سنت کے مفسر ہیں آلوسی، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، آلوسی، اس کی کتاب کا نام ہے روح المعانی۔ آلوسی روح المعانی میں امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب محمد بن حنفیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس سورہ رعد میں من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ وہ علی کے پاس علم خدا تھا، مگر اس آیت کریمہ میں من عندہ علم الکتاب میں علی مراد نہیں ہے۔ بہت بے ضمیری چاہیے، بہت بے انصافی چاہیے۔ اپنی زندگی کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ بھئی علی کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اشارہ علی کی طرف نہیں ہے، کسی اور کی طرف ہے۔ اس کسی اور کا نام تو ہمیں بتاؤ خدا را۔ ہاں، رسول خدا تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو مدعی ہیں، رسول تو خدا نہیں ہو سکتے۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر یہ کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہاں، کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی، کیا تکلیف ہوتی ہے
میں مانتا ہوں زندگی کی قسم کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم ہے، لیکن اللہ کے اس کلام میں اشارہ علی کی طرف نہیں ہے، کسی نامعلوم فرد کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اس نامعلوم کا نام تو بتاؤ بھائی۔ ہاں، علی کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے۔ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ کیوں معجزہ ہے؟ قرآن کے معجزہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات۔ ایک وجہ قرآنی آیات میں ہم آہنگی۔ خدا خود فرماتا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام خدا کا نہ ہو کسی اور کا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں کو قرآن کے اندر بہت سارے اختلافات نظر آتے، آیات میں ٹکراؤ نظر آتا، آیات میں تصادم نظر آتا، آیات ایک دوسرے کو جھٹلاتی۔ یہ اول سے لے کر آخر تک قرآنی آیات میں ہم آہنگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام۔ مجھے اسد شاہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو، احیاء امر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو مومنین تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری بہترین دعا ان کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کے قبول فرمائے، اور تا حیات اس عمل کو اور اس عبادت کو، جو بہترین عبادت ہے، تا حیات اس کو، بلکہ ان کی اولاد کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اس عبادت اور سنت کو باقی اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا، میں نے اپنے دعویٰ کے حق میں قرآن کی آیت پڑھ دی۔ اس نے کہا یہ قرآن بھی تو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی نا؟ قرآن اگر مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول کی رسالت کا خدا حافظ۔ یہ معجزہ ہے آل حضرت کا۔ قرآن کے بارے میں کہو کہ یہ کسی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قیامت تک کے لیے اس کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی۔ ٹکراؤ نہیں ہے، قرآنی آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک آیت کو پکڑ کے اسی کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔ لا یعلم الغیب الا ہو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ غیب صرف خدا جانتا ہے، علم غیب صرف یہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔ اگر علم غیب کے بارے میں یہی آیت ہوتی اور کوئی آیت نہ ہوتی، ہم کہتے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن لا یعلم الغیب الا ہو، لا یعلم الغیب الا من ارتضی، غیب کا علم نہیں جانتا ما سوائے خدا کے اور ان ہستیوں کے جو خدا کے پسندیدہ اور برگزیدہ ہے۔ ایک چیز کا لکیر کا فقیر ایک آیت کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا عقیدہ اور دعویٰ اور اعلان ہے، یہ ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھے رسول اور اہل بیت رسول اور ائمہ معصومین علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے ائمہ معصومین کا علم غیب اور اللہ کے علم غیب میں فرق یہ ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے بلکہ عین ذات خدا ہے۔ ائمہ معصومین کے پاس بھی غیب کا علم ہے لیکن وہ خدا داد ہے، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ ماں کی پیٹ میں ملا جامی اہل سنت کے بہت پایے کے عالم دین ہیں، ان کی کتاب سنی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، شیعہ مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، ملا جامی کی شرح جامی، وہ اہل سنت کے ان علماء میں سے ہیں جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں۔ جس تفصیل کے ساتھ معجزات اور کرامات کو انہوں نے امام زمان کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے، اس تفصیل سے شاید کسی شیعہ نے بھی نہ لکھا ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام زمان کی ولادت کے لمحات قریب آئے،
امام حسن عسکری کے حکم پر جناب حکیمہ نے یعنی امام حسن عسکری کی پھوپھی نے اور امام علی النقی کی بہن نے جن کی قبر سامرہ میں ہے، نرجس امام زمان کی والدہ گرامی کے پاس آ کے سورہ الحم انا انزلنا سورہ قدر معوذتین کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ تلاوت فرماتی تھی آپ کے شکم پاک سے بھی ان آیات کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی تھی۔ شکم مادر میں بھی علم تھا مگر خدا داد۔ یہ توحید اور شرک کا نازک سرحد ہے، نازک سرحد۔ ان کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں اور کمالات بھی اتنے کہ دنیا میں کوئی نظیر نہیں رکھتے، وہ سارے کے سارے کمالات جس طرح ان کا خالق اللہ ہے ان کمالات کا نوازنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ غیب جانتے تھے نہیں جانتے، بس میں ایک کرامت یا معجزہ امام علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں تربیت کا پہلو بھی ہے اور امامت کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ نیشاپور کے کچھ مومنین، نیشاپور، انہوں نے کچھ رقم جمع کی، اس میں سے کچھ ہدیہ تھا اور کچھ خمس کے مد میں، اپنی بچت میں سے جو خمس بنتا تھا، اور کچھ ہدیہ 30,000 دینار، 50,000 درہم۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 30,000 دینار اور 50,000 درہم، 1,000 قیمتی لباس کے جوڑے، 1,000 یہ تیار ہوئے۔ محمد ابن علی نیشاپوری نام کا کوئی سرکردہ معتبر آدمی اس کو تیار کیا گیا کہ جاؤ اور مدینے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش کرو تاکہ آپ اپنی ثوابدید کے مطابق مستحقین میں، ناداروں میں، دین کی تبلیغ یا ترویج میں اس کو خرچ کریں۔ 30,000 دینار رقم یاد رکھیں، 50,000 دینار، 1,000 لباس، 1,000 جوڑا کپڑوں کا۔ ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے شتیتہ، شین توئین یہ پھر توئین آخر میں گول ہے، شتیتہ۔ وہ 1 درہم اور 1 جوڑا کپڑوں کا جس کو اس نے خود بن کے تیار کیا تھا، جس کی ٹوٹل قیمت 4 درہم تھی، نقد 1 درہم، 4 درہم کا کپڑا، ٹوٹل 5 درہم۔ کہا کہ اس ہدیہ میں غریب کا یہ ہدیہ بھی شامل کرو۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے۔ یہ لے کے چلا، کتنے پیسے؟ 30,000 دینار، 50,000 درہم، 1,000 قیمتی لباس کے جوڑے۔ کس کی طرف سے؟ اہل نیشاپور کی طرف سے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومنہ کا ٹوٹل 5 درہم کا سرمایہ، 1 درہم اور 4 درہم کا کپڑا۔ جیسے ہی یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اس شتیتہ نے بذریعہ ٹیلی فون امام کو بتایا نہیں تھا کہ مولا میں غریب کا ہدیہ بھی قبول فرمائے، واٹس ایپ کے ذریعے، پتہ نہیں کس کے ذریعے، کوئی اس وقت ذرائع ابلاغ میں سے کوئی بندہ چل کے کسی کو جا کے بتاتا، وہ مکہ کی ایک خبر پتہ نہیں 1 سال کے بعد کہیں مدینہ پہنچتی تھی۔ جیسے ہی یہ محمد ابن علی نیشاپوری امام کی خدمت میں پہنچا، فرمایا سب سے پہلے شتیتہ کا ہدیہ میرے حوالے کو۔ شتیتہ جو جملہ
جو جملہ شتیتا نے کہا تھا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کبھی بھی حق سے شرماتا نہیں ہے، امام علیہ السلام نے بعین ہی شتیتا کو کہ جملے کو دہرایا. شتیتا کا 5 درہم قیمت پر مشتمل ہدیہ وصول کر کے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اور کہا کہ باقی جو رقم اور پیسے ہیں نا وہ لے جاؤ اور مالکان کو واپس کر دو. کیا ہو گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا ایک آپ کا فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو ہمارے ساتھوں امام ہیں، ان کے ایک اور بیٹے تھے یعنی امام موسیٰ کاظم کے بھائی عبداللہ افتح. روایات کی کتابوں میں بہار الانوار میں اصول کافی میں ان ابی عبداللہ بہت ساری ہزاروں روایات ابو عبداللہ سے مروی ہیں. اس سے مراد امام جعفر صادق ہیں، یعنی اس عبداللہ یہ افتح کے بابا، جس طرح امیر المومنین ابو الحسن ہیں جی، اور ابو طالب امیر المومنین کے بھائی تھے نا طالب، ان کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں، جن کا نام عمران تھا جی. ابو عبداللہ اس عبداللہ افتح کی مناسبت سے امام جعفر صادق عبداللہ افتح کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو امام مانا ہوا تھا، کچھ نے امام موسیٰ کاظم کو اور کچھ نے امام جعفر صادق کے بیٹے عبداللہ افتح کو. اچھا، افتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا جو پاؤں ہے نا، پاؤں نیچے سے تلوا پلین نہیں ہے، یوں ہے نا. اگر پلین ہوتا نا چلنے میں دشواری ہوتی. یہ بندہ خدا افتح اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں پلین ہو، پلین لکڑی کی طرح. یہ ویسے ہی امام نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس میں جسمانی نقص ہے. جس میں جسمانی نقص ہو وہ امام نہیں بن سکتا. لیکن کچھ لوگوں نے ان کو اپنا امام مانا ہوا تھا. یہ بندے جو امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے تھے وہ چندہ جمع کر کے یا خمس جمع کر کے محمد ابن علی نیشابور کے ہمراہ کر دیا. بعد میں نہ معلوم کس نے ان کو بہکایا. واپس جب آیا یہ سارے اپنے امام کو چینج کر چکے تھے اور عبداللہ بن افتح کو کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. اب پتہ چلا کہ امام نے ان کے ہدیوں کو کیوں مسترد کیا. شتیتا کے 5 درہم قیمت کا ہدیہ قبول فرماتے ہیں جی، اور باقی نیشاپوری جن کی طرف سے 30,000 دینار اور 50,000 درہم، اس لیے کہ یہ فاسد العقیدہ ہو گئے تھے. فاسد العقیدہ کس نے بتایا امام موسیٰ کاظم کو کہ یہ عقیدہ ان کا بگڑ گیا ہے؟ امام اپنا انہوں نے چینج کر لیا ہے. عجیب ایمان افروز بات ہے. امام نے فرمایا اس محمد ابن علی نیشابوری سے شتیتا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس شخص کے تیرے پاس پہنچنے کے ٹھیک 9 دن کے بعد تیرا انتقال ہوگا. 19 دن. اور شتیتا سے کہو میں تیرے نماز جنازہ پہنچنے کے لیے نیشاپور پہنچوں گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں. اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں. امام نے فرمایا سی شتیتا نہیں، دنیا میں جہاں بھی ہمارا کوئی ماننے والا چاہنے والا جب مرتا ہے ہم اس کے جنازہ میں پہنچتے ہیں. کیسے پہنچیں گے؟ بہت ساری دین کی باتیں ہیں میرے بزرگوں عزیزوں، آپ کی فہم سے بالاتر ہے مگر وہ قابل انکار نہیں ہے. خدا کی حقیقت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اس لیے انکار کر دیں جی اللہ سمجھ میں نہیں آتا لہذا ہے ہی نہیں. امامت کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے.
رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو علی یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یعنی رسول کو یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا میں نے پہچانا ہے یا میرے خالق نے پہچانا ہے. جی کیسے پہنچتے ہیں؟ میں نے عرض کیا امام ہر شخص کے جنازے میں اس طرح پہنچتے ہیں جس طرح مرنے سے پہلے ہر مرنے والے کے سرانے پر رسول بھی پہنچتے ہیں اور علی بھی پہنچتے ہیں. اور یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں زندگی ان کی تقوی کی حالت میں گزری ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کو بشارت دی جائے گی، آخرت کے اندر بھی ان کو بشارت دی جائے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کے بعد فرمایا دیکھو ان بشارتوں سے مراد کوئی شادی کی بشارت، زیارت کی بشارت، حج کی بشارت، ترقی کی بشارت، نوکری کی بشارت نہیں ہے. اس بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کے مرنے کی وقت قریب آتا ہے اور اس کی روح یہاں تک آتی ہے، پہلے رسول خدا اس پہ سرانے پہ آئیں گے اور فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، انا محمد، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اور پھر آپ ہٹ جائیں گے اور امیر المومنین سرانے پہ آئیں گے اور کہیں گے ابشر یا ولی اللہ، علی اے اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، الذی کنت تحبہ، جس کی محبت سے تیرا دل سرشار ہے. اور امام صادق آل محمد نے فرمایا اس بشارت سے مراد یہ دنیا کی عام بشارتیں نہیں ہیں، یہ وہ بشارت ہے جو مرنے والے کو مرنے سے پہلے رسول بھی آ کے دیتے ہیں اور علی بھی آ کے دیتے ہیں. جی جس طرح مرنے والے کے سرانے پہ آ کے علی اور رسول اپنا دیدار کراتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں اسی طرح جو بھی ہمارے چاہنے والا مومن دنیا کے جس کونے میں بھی مرتا ہے اس کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں. فرمایا کہ شتیتا سے بھی کہو، نیشاپور کے اور مومنین کو بھی بتا دو جن کا دل امامت اور ولایت کے نور سے منور ہے، ہم ہر شخص کے جنازے میں پہنچتے ہیں. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک امامت کی عظمت کا پہلو تھا. دوسری چیز جو امام موسیٰ کاظم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، میں کتاب اٹھا کے لایا ہوں، اس میں سے وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. علی ابن یقطین، وہ باوفا اور امام کا قابل اعتماد صحابی جو خلفائے بنی عباس کے دور میں ان کی حکومت اور نظام کا حصہ تھا. وزارت تھی اس کے پاس، وزارت. امام کی خدمت میں آ کے پیشکش کی فرزند پیغمبر آپ اگر اجازت دیں میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں اس ظالم نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا. فرمایا لا تفعل، ایسا نہ مت کرو. کوئی کہتا تھا مولا حکومت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے مشیری کی وزارت کی، آپ اجازت دے تو جا کے جوائن کروں. فرماتے تھے خبردار، یہ ان کا نظام کا حصہ بننا تمہارے لیے شجرہ ممنوعہ ہے، نہیں قبول کرنا کسی عہدے کو. یہ پیشکش کرتا ہے امام کی خدمت میں پہلے سے منسٹر ہے، وزارت ہے. فرزند پیغمبر آپ اگر اجازت دیں میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. امام کیا کہتے ہیں؟ لا تفعل، نہیں ایسا نہ کرو، جاری رکھو تم اپنی اس عہدے کو. اس لیے فَإِنَّ لَنَا بِكَ أُنْسَا
سربستہ طور پر آپ نے سنا ہوا ہوگا، علی ابن یقطین امام جعفر موسیٰ کاظم کے مخلص صحابی تھے، الفاظ امام کے دیکھے ایسا نہ کرو فَإِنَّ لَكَ لَنَا بِكَ أُنْسًا، اس لیے کہ ہم اہل بیت تجھ سے مانوس ہیں، وَلِإِخْوَانِكَ بِكَ عِزًّا، اور تیرے اس عہدے پر فائز رہنا اپنے تیرے برادران ایمانی کے لیے عزت افزائی کا باعث ہے، عزت افزائی کا باعث ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْبُرَ بِكَ كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی شکستہ کو جوڑے، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے۔ یا علی، علی نام تھا نا، ہاں، علی ابن یقطین، یقطین کا بیٹا علی، یا علی کفارت اعمالک الاحسان الی اخوانک، یہ جو خلفائے بنی عباس کے جو ظالم حکمران ہیں، ہارون جس کے زمانے امام کی شہادت ہوئی، ان کے نظام کا حصہ بن کے ان کی وزارت کو قبول کرنے کا جو گناہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین سے نیکی کرو، اس نظام میں رہ کر مومنین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں اس ایک وعدے کے بدلے میں تجھ سے 3 وعدے کرتا ہوں۔ سننے کے قابل ہیں، سنہری حروف میں یہاں لکھ کے چاروں طرف لگانے کے قابل ہیں۔ اضمن لی واحدہ، ایک بات کی ضمانت دو، ایک وعدہ مجھ سے کرو گے کہ اور کیے کہ زندگی میں وہ کام تم نہیں چھوڑو گے، میں اس کے بدلے میں 3 وعدے تم سے کرتا ہوں۔ اضمن لی واحدہ اضمن لی لک ثلاثہ۔ اچھا جی، کیا کروں مولا، کیا کروں؟ وہ اللہ تلقى احدا من اولیائنا الا قضیت حاجتہ، جب بھی تیرے پاس، تیرے دفتر میں، تیرے آفس میں، تیرے گھر میں ہمارا کوئی چاہنے والا آئے، اس کی تو حاجت پوری کر۔ لا تلقى احدا من اولیائنا، جب کبھی ہمارا کوئی ولی چاہنے والا، ہمیں ماننے والا تیرے پاس آئے، الا قضیت حاجتہ، اس کی حاجت پوری کر۔ اور صرف کام کر کے دفتر سے اس کو نکالنا نہیں ہے، وَأَكْرَمْتَهُ، اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ تو وزارت کو ان سے پر منصب ہے، ہو سکتا ہے بالکل ایک چھوٹا کوئی پڑھا لکھا آئے، کوئی غریب آئے، امیر آئے، جی ہمارے ہاں امیری اور غریبی کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی ولایت ہو، بس۔ جو بھی ہمارا ولی تیرے پاس آئے، جی اس کی حاجت بھی پوری کرنی ہے، کام بھی اس کا کرنا ہے، اور وَأَكْرَمْتَهُ، اس کی عزت اور تکریم بھی کرنی ہے۔ چائے کا ٹائم ہے تو چائے پلانی ہے اس کو، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھلانا ہے، سردیوں میں آتا تو اس کو چائے پلانی ہے، گرمیوں میں آئے تو اس کو جوس پلانا ہے، شربت پلانا ہے، پیپسی وغیرہ نہیں پلانا، اس میں نقصان ہے، کہتے ہیں کیمیکل ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہڈیاں خراب ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو پکا قسم کھا کے بوتل پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ تو نے یہ کام کرنا ہے، جو بھی تیرے دفتر میں آئے مومن ضرورت مند، اس کا کام تو نے صرف کام کر کے اس کو خدا حافظ نہیں کرنا، اکرمتہ، اس کی تکریم اور تعظیم بھی کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے مقابلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ امام کے سوا کوئی دوسرا یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ جی اضمن لک اللہ یظلک سقف سجن ابدا، تو زندگی میں مجھ سے لکھ کے لے لو کبھی جیل نہیں جاؤ گے، کسی زندان اور جیل کی چھت کا سایہ تیرے اوپر نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ کسی مائی کی لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ تجھ پر ہاتھ ڈالے، تجھے حراست میں لے لے اور جا کے جیل میں ڈالے، یہ مجھ سے لے لو۔ امام موسیٰ کاظم
تو نے صرف ایک کام کرنا ہے، ضرورت مند ہمارے چاہنے والا آئے اس کی عزت بھی کر اور اس کا کام بھی کر، اور دوسرا لا ینالک حد السیف ابدا، کبھی کسی تلوار کی دھار تیرے قریب نہیں آئے گی، کوئی ظالم اور جابر اور خونخوار تجھے جانی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ مجھ سے لے لو۔ اور وَلَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ فِي غَيْبِكَ، جب تک تو زندہ ہے فقر، غربت، ناداری اور بے روزگاری نام کی کوئی چیز تیرے قریب نہیں آئے گی۔ یعنی تو ایک کام کر، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر تو محفوظ بھی رہے گا اور آسودہ حال بھی رہے گا، لیکن اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے چاہنے والا جب تیرے پاس آئے اس کی عزت بھی کر اور اس کا کام بھی کر کے دے۔ مجھے نہیں معلوم اب میرے پاس کتنا ٹائم ہے، مجھے چند جملے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں۔ یہ اہل بیت کا شیوا ہے، غریب آدمی کے آ کے دست سوال دراز کرنے کا انتظار مت کرو، غریب کی تلاش میں جاؤ اور اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ رات کی تاریکی میں فقراء جہاں سوئے ہوئے ہوتے تھے، اپنی پشت پر روٹی کے ٹکڑے لاد کے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، سرانے کے نیچے روٹیاں رکھ کر واپس آتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، امام جعفر صادق یہ کام کرتے تھے، امام موسیٰ کاظم یہ کرتے تھے، امیر المومنین یہ کام کرتے تھے، امام زین العابدین یہ کام کرتے تھے۔ وہ مدینہ یا کوفے کے غریبوں کو اس وقت پتہ چلا یہ کہ ہمیں رات کی تاریکی میں آ کے کھانے والا دا کون تھا جب 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوتی ہے۔ اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا ان کو یہ کون تھا جو رات کی تاریکی میں ہمیں ضروریات زندگی پورا کر کے دیتا تھا۔ علی ابن طاہر رئی کا رہنے والا ہے، رئی کا، جس کو آج کل شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں۔ اس کے ذمہ حکومت کا واجب الادا بہت سارا ٹیکس تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ رئی کا جو گورنر ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ تم جا کے درخواست کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، گورنر کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے احتیاط کی، نہ معلوم اس کا کوئی الٹا اثر نہ ہو، حج پہ گیا، حج سے فارغ ہو کے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں، مولا سنا ہے یہ رئی کا جو آج کل کا گورنر ہے وہ آپ کا چاہنے والا ماننے والا ہے، ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دیں، 2 لفظ، میں غریب کا کام ہو جائے گا۔ یہ امام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوٹ کریں اس کو، یاد کریں اس کے مضمون کو۔ فرمایا ان للہ تحت عرشہ ظلا، وہ کہتے ہیں نا روز قیامت جو ہے نا سورج ایک نیزے کے برابر نیچے آئے گا، ایک نیزہ، تپش کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس قیامت کی تپش میں ایک سایہ ہوگا، اس سایہ میں ٹھنڈک ہوگی اور اس سایہ کی جگہ صرف 3 آدمیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ ان للہ یوم تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ، یہ 3 آدمی ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ من اسدى الی اخیہ معروفا، جو اپنے کسی برادر مومن سے بھلائی کرے۔ آپ میں سے اکثر اس قابل ہے کہ اپنے مومن کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی لاکھوں میں، کوئی ہزاروں میں، کوئی سینکڑوں میں، کوئی 20 میں، جی ایک۔ نمبر 2، او نفس عنہ کربتا، اس کی کسی مشکل کو، مصیبت کو ٹالے۔ 2، او ادخل فی قلبہ سرور، اپنے کسی برادر مومن کو خوشحال کرے۔ یہ جملے لکھیں اور فرمایا ھذا اخوک والسلام، یہ جو حامل رقعہ ہے نا یہ تیرا برادر ایمانی ہے، والسلام، نیچے دستخط کیے اپنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حج سے واپس آیا رئی، جا کے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا، گارڈ نے دروازہ کھولا، کہا کہ آپ کون ہیں؟
کہا رسول الصابر موسیٰ. امام موسیٰ کاظم کے القاب میں سے ایک لقب صابر بھی تھا. صابر لقب تھا، موسیٰ نام تھا. جا کے گورنر سے کہا کہ دروازے پہ ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صابر موسیٰ کا نامبر اور نمائندہ ہوں، ان کا کوئی پیغام لے کے آئے ہیں. جیسے ہی صابر اور موسیٰ کا نام سنا، رئی کے گورنر نے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر 3 دفعہ بوسہ دیا. خط نکال کے دیا، خط کو بھی آنکھوں سے لگایا، لے گیا اپنے اس جگہ جہاں خود بیٹھتا تھا، اپنی جگہ اس کو بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. کیا فرمائش ہے؟ کیا مشکل ہے درپیش آپ کو؟ کہا فرزند پیغمبر میرے ذمہ حکومت وقت کا بہت سارا ٹیکس واجب الادا ہے، وہ اگر سارا ادا کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں بچتا، مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شاید فاقے کرنے پڑیں. امام نے وہ منگوایا، لکھ کے دیا، جتنے بھی اس گورنر نے جتنا بھی اس کے ذمہ واجب الادا ٹیکس ہے وہ سب معاف کر دیا جاتا ہے. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اپنی پوری جائیداد 2 برابر تقسیم کر کے اس کو دے دی. اگلے سال حج پہ گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کے وہ سارا واقعہ سنایا. مولا اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ عزت دی، اس طرح میرا احترام کیا، وہ ٹیکس بھی معاف کیا، ساری جائیداد اپنی آدھی میرے حوالے کر دی. آپ اس کے اس عمل سے خوش ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم میں بھی خوش ہوں، علی بھی خوش ہیں، رسول بھی خوش ہیں، اللہ کی ذات بھی خوش ہے. فرمائش یہ کی گئی ہے کہ قائد موت نما رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر شفا کو بتائیں کہ آپ مصائب نہ پڑیں تو وہ شرکت کریں گے، تو جب آئیں گے تو پھر آپ اگر مقصود پوری پھر مصائب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دست دعا ہے معصومین کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے کہ انتظار نہ کرو کہ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ کے دست سوال دراز کرے، خود ضرورت مند کی تلاش میں جاؤ اور معصوم کی سیرت پر عمل کر کے اس کے دروازے پہ جا کے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں معصوم کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. درخواست کی گئی تھی ایک برادر کے والد گرامی جعفر حسین کسی حادثے میں مجروح ہیں، علیل ہیں بحق محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے.